بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم یوٹیوب کے اوپر قرآن صحیح پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے ابھی جو سبق چل رہے ہیں وہ نورانی قاعدے کے سبق چل رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے جو سبق شروع ہوں گے وہ قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں، وہ سبق شروع ہوں گے۔ اس لیے آپ جو ہے پورا دھیان اور توجہ سے ان سارے سبقوں کو سمجھیں تاکہ اگلے سبق دیکھنا اور پڑھنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو۔ آج ہم جو تختی پڑھنے جا رہے ہیں وہ را کے تعلق سے، یعنی اگر آپ نورانی قاعدے میں سبق پڑھیں گے تو بہت سے سبق، بہت سی تختیاں جو ہے ہم پڑھا چکے ہیں اور بہت سی اور پڑھانی باقی ہے، جن میں سے ایک ہے رائے متحرکہ، رائے ساکنہ و رائے مشددہ، یعنی لفظ جو را ہوتا ہے نا، اس را کے پڑھنے کے ہمیں تین نسبت سے قاعدے سمجھنے ہیں۔ پہلا ہے رائے متحرکہ، یعنی زبر زیر پیش والا را۔ دوسرا ہے رائے ساکنہ، یعنی جزم والا را۔ تیسرا ہے رائے مشددہ، یعنی تشدید والا را۔ ان سب را کے قاعدوں کو جب ہم سمجھیں گے تو جو ہے را پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اور را کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ ہر حرف کو صحیح پڑھنا ہے اس کے مخرج کے ساتھ۔ اگر ہم کسی بھی حرف کے مخرج کو صحیح نہیں پڑھ پائیں گے تو قرآن ہمارا صحیح نہیں ہوگا، اور جب ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا تو جو قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ وعدے ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو رائے متحرکہ یعنی زبر زیر پیش والی را، را پر زبر یا پیش ہونے کی حالت میں را کو پور پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ یعنی پہلی جو بات ہمیں پڑھنی ہے رائے متحرکہ تعلق سے، کہ وہ جو زبر زیر پیش یہ تین چیزیں ہیں، را کے اوپر زبر ہے اور پیش ہے تو را کو پور پڑھنی ہے، زیر ہے تو باریک پڑھنی ہے۔ رائے ساکنہ یعنی جزم والی را، مطلب را کے اوپر تو جزم ہے، اب را جو ہے پہلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھی جائے گی، اور جو ہے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے۔ اگر پیش اور زبر ہے تو اس کو پور پڑھیں گے، اور زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ ایسے ہی رائے مشددہ یعنی تشدید والی را کے اوپر تو ہمیشہ زیر بھی آتا ہے، زبر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے، اور وہ تشدید والی را پہلے والے حرف سے بھی ملے گی تو اس کا بھی یہی قاعدہ ہوگا جو جزم والی را کا ہوتا ہے۔ مگر اگر رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے اور پہلے والے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہے تو پور ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس قاعدے کو ہم ابھی سمجھتے ہیں، لکھ کے بھی جو ہے ہم کو پڑھنا ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم آسانی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے جو ہے 14واں پارہ آتا ہے اس کا شروع میں ہی را ہے، اور را پیش رو، تو اس کو پور پڑھا جائے گا، رو را پیش رو، با زبر با، رو با، میم الف زبر ما، روبا ما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، راو، فادو پیش فن، راؤفن۔ یعنی جو ہے عام جیسے ہم ہندی کے اندر بولتے ہیں، ہندی میں الفاظ کے اندر اتنا ہم فرق نہیں کرتے، مگر ہم کو عربی کے اندر جو ہے مخارج پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی زبان کے اندر حرفوں کے مخارج نہیں پڑھائے جاتے، اور حرفوں کو اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ پڑھانے کی کسی اور زبان کے اندر جو ہے ترغیب نہیں ہے، مگر قرآن کے اندر ہے۔ تو را کے اوپر پیش ہے، را پر ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوگا، اور را پڑھیں گے ایسے، جیسے ہم الحمد کے اندر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو را کے قاعدے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم را کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھیں گے۔ ارسلنا، را کے اوپر زبر، را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گا تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ تو اس طریقے سے ہم کو را کے قاعدے بھی سمجھنے ہیں اور پڑھنا بھی ہے۔ جیسے اگر زیر ہے را کے نیچے تو باریک ہوگی، رجال، راجر ری، اب یہاں
ری پڑھیں گے ری، رجالن، رجالن، راجے ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لون، رجالن۔ اور تشدید والی را، یعنی تشدید والی را جیسے بسم اللہ میں بھی آتے ہیں، اور الحمد شریف کی بھی ایک آیت ہے، اور جا را زبر اور، راہ زبر رہ، اور رہ، میم کھڑا زبر ما، اور رحمہ، الرحمانی، نون کے نیچے زیر، پھر آگے الرحیمی، تب یہ ایک بار نون را زیر نر، تو را کے را ساکنہ سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اب جب جبر ہے تو را کو پھر پر پڑھیں گے نر، پھر پڑھیں گے روح، نر رحیم، ہایا زیر ہی، نر رحیم، میم زیر می، نر رحیمی، الرحمن الرحیم، راجعون، را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی، عین و پیش عو، راجعو، نون زبر نا، راجعون، ار امجا را زیر ار، جیم زیر جی، ار جی، اب یہاں را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں را باریک ہوگی، پر نہیں ہوگی، ار، جیم زیر جی، ار جی، عین یا زیر ای، ارجعی، ارجعی۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں نورانی قاعدے کی تمام تختوں کو ہمیں سمجھ کے صحیح صحیح پڑھنا ہے تاکہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنے والے بنیں، اور جب ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہمیں سکون بھی ملے گا، اور جو ہے اللہ کے جو قرآن کے اوپر ملنے والے وعدے ہیں جیسے گھروں میں برکت ہے، خیر ہے، عافیت ہے، شفا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے صحیح پڑھنے کے اوپر اللہ تعالی ہمیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔